اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین حبیب رحمت للعالمین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہماری یہ تیسری نشست اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسلامک سسٹم پر ہے۔ اسلامی سسٹمز کیوں ضروری ہے؟ کیا جو ابھی موجودہ نظام ہے دنیا کا، جیسے پولیٹیکل سسٹم میں ڈیموکریسی ہے، میڈیسن سسٹم میں ایلوپیتھک سسٹم کا ایک نظام ہے، اکانومک سسٹم میں سودی نظام ہے، اس طریقے سے یہ جو نظام ابھی دنیا میں چل رہے ہیں کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہیں؟ کیا اس میں ہم اپنی اچھی زندگی نہیں بنا سکتے؟ اسلامی سسٹمز کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام ہے یعنی آپ نماز روزہ کریے، اللہ کی عبادت کریے، یہی اسلام ہے۔ آیا کیا ایسی بات ہے یا اسلامی سسٹمز ضروری ہیں ایک اچھی زندگی اور آخرت بنانے کے لیے؟ اور اللہ کو ماننے کا مطلب ہی سسٹمز کو ماننا ہے، اللہ کو ماننے کا مطلب ہی اللہ کی حکومت کو ماننا ہے، اللہ کو لا الہ الا اللہ کہنا ہی یعنی کوئی خدا نہیں، اس کا مطلب ہی اور سسٹم کو نہ مان کر اللہ کے نظام کو ہی ماننا اسلام ہے۔ اس پر بات کی جائے گی۔ اس کے بعد آخر میں سسٹمز ختم ہونے کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو اپنی جان دینی پڑی اور خروج کرنا پڑا اور قیام کرنا پڑا، جس کی حقیقت سمجھنے کے لیے ہم ایک مقتل پڑھیں گے۔ مقتل کا نام ہے الملحوف علی قتل الطفوف، جس کو لفوف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک معتبر کتاب ہے علماؤں کے نزدیک، اور تمام مومنین کو ایک معتبر مقتل شروع سے آخر تک جاننے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ اس میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اصل اسلام کس کو کہتے ہیں، کیوں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ اور یہ مقتل عربی میں ہی پڑھیں گے، ہم اس کا ترجمہ کریں گے آپ کے سامنے، تاکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ترجمے کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں تو مطلب کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے اور کئی باتیں چھپائی دی جاتی ہیں ترجمے میں، اس لیے جو عربی مقتل ہے اسی کو پڑھیں گے۔ اور اگر یہ مقتل کہیں آپ مجالس میں پڑھانا چاہتے ہیں تو ہم اسے فری میں مجالس میں پڑھیں گے تاکہ یہ چیزیں عام ہو جائیں، اور جو چیزیں مجالس میں عموماً زیادہ تر مصائب میں بنائی گئی ہیں اس سے بھی لوگ آشنا ہو جائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت جو ہم نے لی ہے وہ سورہ نساء 59 آیت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نظام کو، اللہ کو حاکم ماننا اور اس کے نظام کو قائم کرنا، اور اسی نظام کو دنیا میں امپلیمنٹ کر کے اسی نظام کو قائم کرنا ہے۔ واطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول کا مطلب ہے کہ رسول اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس کو اپنانا اور اس کو قائم کرنا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کا مطلب ہے کہ پھر اس کے بعد، رسول کے بعد، اللہ کا اپائنٹ کردہ نمائندہ اس امر کو جاری کرے گا یا اس نظام کو قائم رکھے گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر تم کو کوئی تنازع پیش آئے تو تم اللہ کے ذریعہ یعنی اللہ کی کورٹ میں آؤ، اللہ کے نظام میں آ جاؤ۔ آج ہمارے پاس جو نظام ہے جوڈیشل سسٹم کون سا ہے؟ وہ غیروں کا ہے۔ اس میں ہم ججز بھی بن رہے ہیں، وکیل بھی بن رہے ہیں، اور اس کی اگر پڑھائی کرتے ہیں تو بہت ہی عزت مل رہی ہے، پیسہ مل رہا ہے، ایک عہدہ ملتا ہے، لیکن آخرکار وہ نظام اسلامی نظام نہیں ہے، اور اسلامی نظام کو قائم کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں تنازع ہو تو اللہ کے پاس آؤ، نہ کہ سپریم کورٹ میں چلے جاؤ یا ہائی کورٹ میں جاؤ۔ اب اللہ کا کورٹ کہاں ہے، اللہ کا نظام کہاں ہے؟ آپ کہیں گے کہ کہاں جانا ہے؟ تو یہی میرا کہنا ہے کہ ہم کو
اس چیز کو بنانا ہے. ہم اس چیز کو مسجدوں میں سے شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں دیکھیے، رسول اللہ کے زمانے میں جب کوئی تنازع ہوتا تھا تو رسول کے پاس آتے تھے اور فیصلہ ہوتا تھا تو دونوں فریق مان لیتے تھے. اسی طرح مولا کائنات کے زمانے میں بھی ایسے ہی مسجدوں میں فیصلے ہوا کرتے تھے. تو اسی کو آیت کہتے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جب تم کو تنازع ہو تو ردو الی سپریم کورٹ، ایسا نہیں کہا، یا ردو الی ہائی کورٹ نہیں کہا، بلکہ ردو الی اللہ، اللہ کی طرف آنے کے لیے کہا ہے. و الی رسول، رسول کی طرف آنے کے لیے کہا ہے. ان کنتم، تم اگر تم مومن ہو. اگر مومن نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. ایمان نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تم کہیں بھی جا سکتے ہو، جہاں تمہارا ایمان ہے تم جا سکتے ہو. لیکن اگر ایمان ہے تو کہاں پر آنا ہے؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تو تمہیں قائم کرنا ہوگا، وہ کوڈ قائم کرنا ہوگا جو اللہ اور رسول کا ہے. اگر نہیں کرتے تو اسی کوٹ میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ سوچئے کہ زندگی کیسی ہوگی، آپ کی آخرت کیسی ہوگی. کیونکہ دوسری آیت کی طرف میں چلتا ہوں. اس آیت کو پہلے ختم کرتے ہیں. ذالک خیر و احسن تاویلا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا اگر آپ کریں گے، یعنی یہ کرنا، یعنی اللہ و رسول کی طرف تمہارا آنا، یہ بہترین کام ہے، یہ احسن تاویلا، اس کام کو کرنا چاہیے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، امام حسین کا ماتم کریں گے، اور جو بھی رسومات ہیں وہ بھی بجا لائیں گے، لیکن تنازع ہونے پر ہمارے پاس ہے نا، سپریم کورٹ ہے، ہمارے پاس ہائی کورٹ ہے، ہمارے پاس وکیل ہیں، ہم ان کے پاس چلے جائیں گے. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے الم تر الی الذین، اے رسول تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، الذین یزعمون انہم آمنوا، وہ سمجھتے ہیں، وہ زعم کرتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، وہ ایمان والے ہیں، وہ ایمان لائے ہیں اللہ اور آخرت پر، اور ایمان لائے ہیں کتابوں پر، رسول پر جو اتری اس کتاب پر بھی ایمان. کیسے ایمان لائے؟ وہ کتاب تو پوری قانون کی کتاب ہے، کیسا ایمان لے کر آئے ہیں؟ انہم آمنوا بما انزل الیک، وہ سمجھتے ہیں کہ جو تم پر نازل ہوا اس پر وہ ایمان لے کر آئے ہیں. وما انزل من قبلک، اور جو پہلے جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لے کر آئے ہیں. وہ ایسے خیال کر رہے ہیں، زعم کر رہے ہیں. یزعمون، جبکہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، حکومت طاغوت کی اپنانا چاہتے ہیں، طغیانی حکومت کو برپا کر رہے ہیں. اور طغیانی حکومت کو، طغیان کا مطلب کیا ہے، طاغوت کا مطلب کیا ہے کہ ایک حد سے گزر جانا، یعنی ایک حق سے دور ہونا. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، طاغوت کو اپنا حاکم بنانا چاہتے ہیں، اپنا حکم طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ ان سے دور رہنے کا حکم ہے ان کو، ان سے کفر کرنے کا، یعنی اس سے انکار کرنے کا حکم ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانَ يُضِلُّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. یہ ایک بات میں کہہ رہا ہوں جو کوٹ کی بات ہے. تو یہاں پر ہم کو مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو اپنا کوڈ بنانا بہت ضروری ہے. تبھی ہم ایمان والے ہیں، تبھی ہم صحیح اسلام پر ہیں. صرف نماز روزہ کرنا اور مرنے کے بعد فاتحہ دلانا یہ اسلام نہیں ہے. اسلام حکومت کا نام ہے. اسلام اللہ کی حکومت کو تسلیم کرنے کا نام ہے. اسلام اللہ کے نظام کو قائم کرنے کا نام ہے. آج ہمارے پاس کوئی بھی نظام نہیں ہے. دیکھیے اس نظام کو، یہ جو کورٹ کا نظام ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے لے لیا ہے. یہ امریکہ پورا حکم کر رہا ہے. حکومت امریکہ کی چل رہی ہے پوری دنیا پر. اسرائیل کی حکومت چل رہی ہے. جانے انجانے میں سب سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت چل رہی ہے، انڈیا سمجھ رہا ہے کہ انڈیا کی حکومت نہیں، بلکہ سبھی حکم وہاں سے آتے ہیں اور ان کو صرف امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. باطل نظام ہے سب. یہ ایجوکیشن سسٹم کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ پورا امریکہ اور اسرائیل کا سسٹم ہے. پولیٹیکل سسٹم، ڈیموکریسی کہاں سے ہے؟ پاکستان میں بھی وہی ہے، انڈیا میں بھی وہی ہے. یعنی وہ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں، وہ طے کرتے ہیں کہ کس کے حکومت میں حکومت جائے، کیونکہ وہ ڈیموکریسی ہے ہی چیز. وہاں بیٹھ کر کسی کو بھی بنا سکتے ہیں حاکم.
اور اسی طریقے سے ہیلتھ میں دیکھیے ان کا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ڈومینیٹ کر رہا ہے، وہ سنبھال رہا ہے پورے لوگوں کے ہیلتھ کو. یہ باطل نظام ہے سب. اسی طریقے سے سودی نظام، اس کے اوپر تو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. سودی نظام کے متعلق کئی ایک آیات ہیں، اس پر بات کریں گے. جب ایک ایک ٹاپک کو ہم لیں گے تو ہم بات کریں گے. ابھی میں کچھ دن تک بہت تمہیداً چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا رہا ہوں. جب ایک ایک سسٹم پر ہم بات کریں گے تو اس میں کیا خرابیاں ہیں اور اسلامی نظام کیسے اس کو قائم کیا جا سکتا، اس پر بھی بات کریں گے. آئیے چلتے ہیں ہم اس کتاب کی طرف جو امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس بنی امیہ نے ہمارے نظام کو ختم کیا ہے، نانا کی حکومت کو ختم کیا ہے، اور یہ قوم شیطان کی اطاعت کر رہی ہے. ان ہؤلاء قوم لزموا اطاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن، رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، یعنی اسلامی نظام ختم کر چکے ہیں. وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کو زمین پر برپا کر دیا ہے انہوں نے. وَأَبْطَلُوا الْحُدُودَ، اور حد سے پار ہو گئے ہیں، یعنی طاغوتی نظام بنا چکے ہیں. وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، شراب خوری عام ہو رہی ہے، شراب خوری زیادہ ہو رہی ہے. وَاسْتَأْثَرُوا فِي أَمْوَالِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کا اور فقیروں کا جو مال ہے اس کو ٹیکس کے ذریعے یا مہنگائی کے ذریعے یا سود کے ذریعے کسی نہ کسی ذریعے کچھ لوگوں کے پاس پہنچ رہا ہے اور اس کو باطل طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے. غریب جو ہے وہ غریب ہی رہ رہا ہے، ایسا نظام ہو گیا ہے. وَأَنَا أَوْلَى مَنْ قَامَ بِنُصْرَةِ دِينِ اللَّهِ، میں اپنے آپ کو پہلے اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ مجھے پہلے قیام کرنا ہے اس کے خلاف. امام حسین علیہ السلام کے مقتل کو پڑھیں گے اور پھر اگر ہم سمجھیں گے کہ امام علیہ السلام نے اسی نظام کی وجہ سے قیام کیا تھا، اس کے بعد اگر کسی کو آنسو آتے ہیں اور اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، تو اللہ ایسے آنسو کی قدر یہ جنت دے گا اس کو. دو روایتیں ہم نے پڑھی ہیں، ایک تیسری روایت آج پڑھتا ہوں، اس کے بعد ہم پھر امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے یہ کتاب شروع ہوتی ہے. تو تیسری روایت یہ ہے کہ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ آلِ رسول، آل رسول سے یہ روایت ہے. انہم قالوا، کہا، من بقا و ابقا فینا میعۃ فلہ الجنہ، جو خود روئے اور 100 لوگوں کو رلائے. یعنی 100 لوگ کب روئیں گے؟ ایسا رونا نہیں ہے کہ میں جتنی آواز کروں گا اتنا آپ روئیں، یا میں کچھ ایسی آپ کو دکھ بھری کا بات کہوں گا اس کے بعد آپ رو، نہیں. امام حسین السلام کے مقصد کو سمجھ کر رونا ہے، امام حسین السلام کے مقصد کو اور اس کو قیام کرنے کی نیت سے رونا ہے، اور اسی طرح سے رلانا بھی ہے، کیونکہ نظام جو ختم ہو چکا اور آج ہم جس نظام میں جی رہے ہیں اس میں رونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو اگر ہم اس نظام کی ڈرا بیکس، اس نظام کے ڈس ایڈوانٹیج اور اس نظام کے پرابلمس اور اس نظام کی وجہ سے ہم جس مقام پر ہیں اس کو بیان کریں گے تو 100 کیا 1000 لوگ بھی روئیں گے. من بقا و ابقا فینا میعۃ فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت ہے. پھر آگے ہے روایت و بقا و ابقا 50 فلہ الجنہ، اور جو 50 لوگوں کو 100 نہ صحیح 50 لوگوں کو بھی رلائے اس کے لیے بھی جنت ہے. ومن بقا و ابقا 30 فلہ الجنہ، 50 نہیں 30 ہی صحیح 30 لوگوں کو بھی رلائے تو اس کے لیے بھی جنت ہے. ومن بقا و ابقا 20 فلہ الجنہ، اگر 20 لوگ بھی مل جائیں ان کو بھی، ان کے سامنے بھی یہ سسٹمز کو بیان کرے، ان کے سامنے بھی آج کے جو سسٹمز ہیں وہ کیا ہیں اس کو بیان کرے، اور پھر ان نظام کی وجہ سے، ان حالات کی وجہ سے اور ان نظام کو ختم کرنے کی وجہ سے جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت دینی پڑی اس کی وجہ سے وہ روئے تو اس کے لیے جنت ہے. ومن بقا و ابقا 10 فلہ الجنہ، 10 لوگوں کو بھی رلائے تو بھی جنت ہے. اسی لیے ہم بھی ویڈیو جو بنا رہے ہیں یہ نہیں سوچ رہے کہ اس کو 100 لوگ دیکھیں گے، 1000 لوگ دیکھیں گے اور ملین ویوز ہو جائیں گے اور اتنے سبسکرائبر ہو جائیں گے. نہیں، اگر میرا ویڈیو 100 لوگ بھی دیکھتے ہیں یا 50 لوگ بھی اس پر روتے ہیں یا 20 30 بھی روتے ہیں 10 بھی روتے ہیں، آگے ہے ومن بقا و ابقا واحدا فلہ الجنہ، اور ایک بھی اگر روتا ہے
تو بھی ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ ویڈیو بنانا بھی کامیاب ہے، لوگوں تک بات پہنچانا بھی کامیاب ہے، اور اللہ اس کا اجر آپ کو بھی دے گا اور ہم کو بھی دے گا، کیونکہ پھر روایت کہہ رہی ہے ومن بکا وابکا واحدن، ایک بھی، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے، ومن تبقا فلہ الجنہ، اور خود بھی روئے تو بھی اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔